اینڈ تھرو آف اسمال پارٹس آف اٹ سیلف انٹو اسپیس، اور اس نے خلا میں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھینک دیے. These small pieces have been going round the sun ever since. These small pieces، اور یہی اس لہر سے، اس پہاڑی کی لہر سے، یعنی وہ ستارے سے جو لہروں کی پہاڑی بنی تھی، وہ اس ستارے کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے خلا میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اور یہ ٹکڑے ایور سنس، اس وقت سے لے کر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. دے آر دا پلانٹس گریٹ اینڈ سوال، اور انہی کو ہم چھوٹے یا بڑے سیارے کہتے ہیں. آف وچ آر ارتھ از ون، جن میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے. ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں آج سے تقریباً 2 ارب سال پہلے کا ایک واقعہ بتایا ہے، جس میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ستارہ گھومتے ہوئے، بلائنڈلی موو کرتے ہوئے وہ سورج کے قریب آیا، اور اتنا قریب آ گیا کہ سورج کی اس کشش کی وجہ سے اس میں سے ایک مادہ نکلا. یہ مادہ ایک پہاڑی کی شکل اختیار کر گیا، بہت بلند و بالا پہاڑی. پھر یہ سیارہ پیچھے کی طرف اپنے مدار کی طرف جب جانے لگا تو یہ جو مادہ اس میں سے نکلا تھا یہ سورج سے پیچھے ہٹ کے خلا میں گرا اور مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس ستارے کے اس مادے کے بننے والے ٹکڑوں کو ہم سیارہ کہتے ہیں، سیارے کہتے ہیں، اور ان میں سے ہماری ایک زمین ہے. تو یہاں اس نے ہمیں جو یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے سیاروں کا جو اوریجن ہے وہ بتایا ہے کہ کیسے یہ وجود میں آئے. نیکسٹ دیکھیے. دا سن اینڈ دی ادر اسٹارز وی سی ان دا اسکائی. آسمان پر ہم سورج کے علاوہ اور جو دوسرے ستارے دیکھتے ہیں آر آل ایکسٹریملی ہاٹ، یعنی سورج اور دوسرے ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں ایکسٹریملی ہاٹ، انتہائی زیادہ گرم ہے. فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ، فار ٹو ہاٹ، اتنے زیادہ گرم ہے فار لائف ٹو ایگزسٹ کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے. آن دیم، ان سیاروں میں. سو آلسو نو ڈاؤٹ، چنانچہ بلا شک و شبہ، ور دا پیسز آف دا سن، سورج کے یہ ٹکڑے، وین دے ور فرسٹ تھرون آف، جب وہ پہلے گرے تھے، اسی طرح یہ بھی گرم تھے، بہت زیادہ گرم تھے کہ وہاں پر زندگی کا وجود ممکن نہیں تھا. گریجولی، آہستہ آہستہ، دے بیکیم کولر، یہ ٹکڑے ٹھنڈے ہوتے گئے. انٹل ناؤ دے ہیو ویری لٹل ہیٹ آف دیئر اون لیفٹ، یہاں تک کہ ان کی اپنی حرارت نہ ہونے کے برابر رہ گئی. دیئر وارمتھ، اور ان کی تپش، کمنگ آلموسٹ انٹائرلی فرام دی ریڈیشن، ان کی تابکاری کی وجہ سے، ان کی ریڈیشن کی وجہ سے یہ تپش مکمل طور پر بن گئی. وچ دا سن پورس ڈاؤن آن دیم، جو سورج ان پر پھینکتا ہے. ان 2 سینٹنسز میں رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت یہ خلا میں ٹکڑے گرے تو ابتدا میں بہت زیادہ گرم تھے، اتنے گرم تھے کہ وہاں زندگی کا وجود ناممکن تھا. دوسری بات اس نے یہ بتائی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہونے لگے، یہاں تک کہ ان پر جو گرمی ہے ان سیاروں پر، وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ حرارت لے رہے ہیں. ان کورس آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ون آف دیز کولنگ پیسز، ان ٹھنڈے ہوتے ہوئے پیسز میں سے یعنی سیاروں میں سے ایک نے، گیو برتھ ٹو لائف، زمین پر یعنی ان سیاروں میں سے ایک نے زندگی کو جنم دیا. وی ڈونٹ نو ہاؤ، ہم نہیں جانتے کیسے، وین، کب، اور وائی، کیوں، دس ہیپنڈ، یہ ہوا. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو اس رائٹر کا پرسنل پوائنٹ ہے اور اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں. یہاں زندگی کی ابتدا کی بات کر رہا ہے. رائٹر کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب، کیسے اور کہاں زندگی وجود میں آئی، کیوں زندگی وجود میں آئی، جبکہ ہمیں پتہ ہے بینگ مسلمز، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا وجود، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آزما سکیں تمہیں، انسانوں کو آزما سکیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. یعنی زندگی ایک آزمائش ہے اور یہ خدا کی پیدا کرتا ہے. مگر اس رائٹر جیمز جینز کے مطابق
یہ آل آف سڈن زندگی ان سیاروں میں سے صرف ایک سیارے پر جسے زمین کہتے ہیں اس کے کول ڈاؤن ہونے کے بعد وہاں پر اچانک زندگی وجود میں آ گئی. نیکسٹ کہتا ہے اٹ اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزم. اٹ زندگی، یہ زندگی اسٹارٹیڈ شروع ہو گئی ان سمپل آرگنزم، چھوٹے چھوٹے اجسام میں تقسیم ہو گئی. ہوز لیونگ پاور، جس کی جو زندہ رہنے کی صلاحیت تھی، کنسسٹڈ چیفلی ان دیئر بینگ ایبل، وہ اس میں تھی، چیفلی زیادہ تر اس میں تھی، ان دیئر بینگ ایبل کہ یہ وجود اس قابل تھے ٹو ریپروڈیوس دیم سیلوز کہ وہ اپنے جیسی اور تخلیق کریں بیفور ڈائنگ، مرنے سے پہلے. یعنی اس سینٹنس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ زندگی جب پیدا ہوئی تو پھر یہ ایک نامیاتی اجسام کی شکل میں شروع ہو گئی، اور جس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ اپنے جیسی اسپیشیز کو جنم دے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگز، اس کی اس عاجزی والی ابتدا سے لے کر کیم اے اسٹریم آف لائف، زندگی کا سرچشمہ پھوٹا. یعنی زندگی جب دوسری مخلوقات کی شکل میں نمودار ہوئی تو پھر انسانی زندگی کا سرچشمہ بھی یہیں سے پھوٹا. گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس، اور یہ زندگی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئی. ہیز ان دی اینڈ پروڈیوسڈ بینگس، اور بالآخر اس نے ایسے وجود پیدا کر دیے ہوز لائفز آر لارجلی سینٹرڈ، جن کی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار ہے، سینٹرڈ دار و مدار، جن کی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار ہے دیر فیلنگز اینڈ ایمبیشنز، ان کے جذبات پر، ان کی خواہشات پر، دیر سینس آف بیوٹی، اور ان کی حسن کی حس یا ذوق پر، اینڈ دیر ریلیجنز، اور ان کے مذاہب پر، ان وچ لائی دیر ہائیسٹ ہوپس اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز، انہی جذبات پر، یعنی ان کے جو احساسات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کا جو سینس آف بیوٹی ہے اور ان کے جو مذاہب ہیں، انہی کی بنیاد پر دیر ہائیسٹ ہوپس اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز، ان کی اعلیٰ ترین امیدیں اور خواہشیں قائم ہیں. ان آخری لائنز میں رائٹر نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب ان سیاروں میں سے ایک سیارے زمین پر زندگی وجود میں آئی تو پھر یہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس نے ایسے وجود پیدا کیے، یعنی ہیومن بینگز پیدا کیے کہ جنہوں نے اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے مذاہب اور سینس آف بیوٹی پر اپنی اپنی امید اور اپنے اپنے نسب العین کو رکھا، اور یوں کی زندگی آگے کی طرف رواں دواں ہو گئی. although we cannot speak with any certainty یقین، although اگرچہ we cannot speak with any certainty ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، it seems most likely لیکن زیادہ امکان یہ ہے، likely امکان، that the human race came into existence کہ انسانی زندگی وجود میں آئی in some such way ایسے انداز سے as this جیسے یہ ہوا. یعنی جو پچھلے فکرے میں اس نے بتایا تھا کہ ایسے وجود پھر پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی انہوں نے ایمبیشنز، اپنی فیلنگز کو آگے کی طرف بڑھایا. تو یہ یہاں پر اسی بات کا، پہلے والے فکرے کا یہ مزید ایکسپلینیشن ہے، جس میں رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے وجود کی یہی ابتدائی شکل تھی. اسٹینڈنگ آن اے لٹل گرین آف سینڈ، اس چھوٹے سے ریت کے ذرات میں سے ایک ذرے پر کھڑے ہو کر، یعنی زمین پر کھڑے ہو کر، وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر، ہم کوشش کرتے ہیں اس فطرت کو دریافت کرنے کی، اینڈ پرپس آف دا یونیورس، اور اس کائنات کے مقصد کو ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وچ سراؤنڈز آر ہوم ان اسپیس اینڈ ٹائم، جس کائنات نے ہمارے اس ہوم کو یعنی زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اسپیس اینڈ ٹائم، زمان و مکان کے لحاظ سے جس نے ہماری اس زمین کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہم اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Our first feeling is something like fear، اور اگر ہم
اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا جو ہمارا احساس ہے وہ ایک قسم کا خوف ہے، فیئر ہے۔ وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، ہم اس کائنات کو ڈراؤنی سی دیکھتے ہیں، فرائٹننگ ڈرا دینے والی، ڈراؤنی، بیکاز آف اٹس ایمینس ڈسٹینسز، اس کے ایمینس بہت بڑے ڈسٹینسز، فاصلوں کی وجہ سے، بہت زیادہ فاصلوں کی وجہ سے، وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، جن کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، فرائٹننگ اور ڈراؤنی اس وجہ سے، بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم، اس وقت کی وسعتوں کی وجہ سے، اسٹریچز وسعتیں، وقت کی وسعتوں کی وجہ سے، سو گریٹ وی کین ناٹ امیجن دیم، اتنی بڑی کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری، اور اس سے ہماری پوری تاریخ یعنی انسانیت کی تاریخ سو ویری اسمال ان کمپیریزن، مقابلے میں اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، یعنی جس وقت ہم اس زمان کی وسعتیں اتنی بڑی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں انسانیت کی پوری تاریخ بہت چھوٹی، بہت حقیر نظر آتی ہے۔ فرائٹننگ، اور اس لیے بھی یہ ڈراؤنی ہے، بیکاز آف our ایکسٹریم لونلینس، ہماری بے انتہا تنہائی کی وجہ سے، اینڈ بیکاز آف لٹلنس آف our ہوم ان اسپیس، اس خلا میں ہماری زمین کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ فرائٹننگ ہے۔ a millionth part of the grain of sand، یوں تصور کر لیجئے کہ ایک ریت کے ذرے کا 10 لاکھواں حصہ، 10 لاکھ میں سے ایک حصہ، آؤٹ آف دا سی سینڈ ان دا ورلڈ، جتنی دنیا میں ریت پائی جاتی ہے اس ریت میں سے ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہماری یہ زمین ہے۔ اب ان لائنز کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس زمین پر کھڑے ہو کر ہم فطرت اور کائنات کے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نے ہماری زمین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو ہمارے اندر ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف اس لیے ہے کہ یہ کائنات یہ ہے کہ اس میں ڈسٹینسز بہت زیادہ طویل مسافت۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ اس لیے ڈراؤنی لگتی ہے کہ اس میں جو ٹائم کی وسعتیں ہیں وہ اتنی لمبی ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک ہماری انسانوں کی تاریخ وہ بالکل ہمیں چھوٹی لگتی ہے، یعنی وہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم لیسنس کی طرف چلا جاتا ہے۔ باقی اس کائنات میں جب آپ اپنی زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائم بالکل چھوٹا لگتا ہے کہ انسانوں کی تاریخ تو ہے ہی بالکل تھوڑی سی۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہماری ایک اور ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اور تنہائی کا احساس اس لیے ہے کہ جب ہم خلا کے مقابلے میں اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، اس کے سائز کو دیکھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا بھر کی ریت میں سے ریت کا ایک ذرہ اور اس کا 10 لاکھواں حصہ ہماری زمین ہے۔ تو یہ تین چیزوں کے اس کے کمپیریزن کو، زمین کے کائنات کے ساتھ کمپیریزن کو رائٹر نے 3 قسم کے خوف سے بیان کیا ہے۔